بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ درود شریف کی افادیات کے سلسلے میں بے شمار مشاہدات ہمارے آپ کے امت کے ہر دور میں سامنے آتے ہی رہے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مشاہدہ ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے یا ہمیں ہو رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں جب بھی امت کے افراد نے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جب بھی انہوں نے درود شریف کا اہتمام کیا، نئے نئے مشاہدات ان کو پیش آئے ہی ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے۔ اس دور میں بھی بہت سے مشاہدات جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ آج کچھ ایسے خوبصورت اور حیرت انگیز مشاہدات پر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں شیخ احمد ابن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک خواب کے سلسلے میں وہ مجھے موصول ہوا ہے، میری تلاش میں آیا ہے، اور اس کا خلاصہ صرف میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ وہ درود شریف کے فضائل کو لکھتے لکھتے ان کو اونگھ آ گئی اور وہ سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت نورانی چہرے والے لوگ، بہت نورانی رخ، ایک جماعت وہاں جمع ہے۔ یہ پوچھتے ہیں بھئی آپ حضرات کون ہیں، اتنے نورانی آپ کے چہرے ہیں؟ تو ان میں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ پھر کون ہیں؟ کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو ان میں فرشتوں میں بڑے بڑے فرشتے تھے، انہوں نے بتایا میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس طرح سے بڑے بڑے فرشتوں کے انہوں نے نام بتائے۔ ان میں ایک نام تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام کا، جن کو لوگ ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں، موت کے فرشتے کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بھی بہت خوبصورت رخ، وہ بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے۔ تو ان صاحب نے، یعنی صاحب خواب نے، ان صاحب سے کہا کہ مجھے موت کے فرشتے سے ملنا ہے۔ ان کو ان سے ملوایا گیا، تو وہ بہت اچھے انداز سے چونکہ ملاقات ہوئی ہے، چونکہ درود شریف کی مشغولی میں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ درود شریف کے ساتھ مشغول رہنے والوں اور درود شریف کا انہماک رکھنے والوں کے ساتھ ساری مخلوق محبت کرتی ہے، چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، جو بھی مخلوق ہو۔ بہرحال کل ملا کر انہوں نے جب موت کے فرشتے سے ملاقات کی، خواب کی بات ہو رہی ہے بھائی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ جب میری روح کے نکلنے کا وقت آئے تو آپ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے ان کو کہا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ روح کے قبض کرنے کے وقت میں نرمی اور اچھا معاملہ کیا جائے تو آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ اگر آپ درود شریف کی کثرت کریں گے تو جب موت آپ کی روح جب نکالی جا رہی ہوگی تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کہنے کو یہ خواب ہے، لیکن درود شریف کے عاشقین اور درود شریف کے خادمین کے خواب بھی بے معنی نہیں ہوتے۔ وہ بھی ایک طرح کی ایک رہنمائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے ایک طرح کا وہ الہامی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کی ان خدمات پر یا ان کی ان کوششوں پر جو وہ درود شریف کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے اس طرح کے الہامی اشاروں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے عزیزوں، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے اور سکون والی موت عطا فرمائے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون والی موت نصیب ہو تو ہماری ضرورت اور ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر تقاضا یہ ہے کہ ہم درود شریف کا پوری زندگی اہتمام کریں۔ پھر ایک بات سنیے، کئی بار چونکہ ہم مختلف حاجات کے سلسلے میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ حاجت پوری ہو جائے، وہ پوری ہو جائے، یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی مصلحت، کسی مشیت کی بنیاد پر اگر حاجت کے پورا ہونے میں اگر تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو نعوذ باللہ کئی بار ہم درود شریف کی افادیت سے ہی کئی بار مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں،
اور نعوذ باللہ یہ مایوسی کئی بار درود شریف کے چھوٹنے یا درود شریف کے کم ہو جانے یا درود شریف سے دوری ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کے پورے نہ ہونے کی بنیاد پر یا اس میں کچھ تاخیر ہونے کی بنیاد پر اگر درود شریف ہم سے چھوٹ جا رہی ہے یا ہم سے کم ہو رہی ہے یا ہم درود شریف سے دور ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سخت محرومی کی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو شخص درود شریف کو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ حدیث میں ہے، جو شخص درود شریف کو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میں دو باتیں اور آج کی کلپ میں کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں، آپ کے لیے بہت اہم ہے، ان کو پوری اہمیت کے ساتھ آپ کو سننا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو شاید پارٹ 77 کے اندر ہم نے ایک بچی ام عمارہ کے لیے دعا کرائی تھی، آپ بھولے نہیں ہوں گے میرے خیال سے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ام عمارہ ہاسپٹل میں ہے، اس کے گھر والے پریشان ہیں، 2 سال کے آس پاس کی کچھ عمر ہے اس بچی کی، اور اس کو بہت زیادہ موشن ہو رہے تھے، گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ جب کئی دن ہسپتال میں ہو گئے تو اس کے گھر والوں نے یہ کام کیا کہ اس بچی کی جو ماں تھی اس کو گھر پر بھیجا گیا کہ تم گھر جاؤ اور گھر جا کر یہ درود شریف پڑھو، درود امی عشاء کے بعد والا۔ تو اس بچی کی جو ماں تھی وہ اپنے گھر گئیں، گھر تھوڑا دوری پر تھا ہاسپٹل کے مقابلے، گھر تھوڑا دور تھا، بہرحال وہ گھر گئیں اور انہوں نے درود امی عشاء کے بعد بیٹھ کر 500 مرتبہ پڑھا اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دو دن کی بات ہے صاحب، پرانی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 2 دن کی بات ہے۔ تو بہرحال ان 2-3 دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ادھر انہوں نے درود امی کا 500 عدد پورا کیا، اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ تھوڑی بہت دیر کے بعد میں جب ڈاکٹر کا وزٹ ہوا تو ڈاکٹر نے دیکھا بچی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی بچی تو ٹھیک ہے، ابھی جو اب سے پہلے جو آپ کی بچی کی کنڈیشن تھی، آپ کی بچی کا جو حال تھا اس کے اعتبار سے آپ کی بچی ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا کرم، یہ رات کی بات تھی، صبح ہوتے ہوتے یہ واقعہ پیش آیا کہ صبح ہونے کے ساتھ ڈاکٹرز نے اس بچی کی چھٹی کر دی اور وہ لوگ خوش و خرم فضل خدا سے اس بچی کو گھر لے کر لوٹے اور شفا یاب بچی کو لے کر لوٹے، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بالکل ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے اور شفا یاب ہے، بڑھیا ہے، مست ہے الحمدللہ۔ یعنی جو کام ڈاکٹرز نہیں کر پائے وہ صرف ایک دن درود امی پڑھنے کے نتیجے میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دن درود امی ہم نے پڑھا، اللہ کے فضل سے اس کی برکت سے شفا ہو گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے، بچہ نہیں ہے ہمارے یہاں بچہ نہیں ہے، ہم بچے کی خواہش رکھتے ہیں، یا ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، یہ والا بیٹیوں والی بات یا بیٹے والی بات تو ہم نے اب سے پہلے بھی ذکر کی تھی، لیکن ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں، یہ والی بات سنیے۔ جن جوڑوں کے یہاں بچے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے والوں میں بھی کوئی ایسے ہوں گے یا پھر ان کے متعلقین میں کوئی ایسے ہوں گے، تو درود امی 500 مرتبہ پڑھیے، ایک بوتل کے اندر دم کیجیے اور اس کو روزانہ جتنی مرتبہ بھی آپ پی سکتے ہیں اتنی مرتبہ دونوں پئیں، مرد بھی عورت بھی، شوہر بھی بیوی بھی، دونوں پئیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت گزرے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو کچھ ہی وقت میں انشاءاللہ حمل کے آثار پیدا ہو جائیں گے، چاہے اس کی وجہ اثرات ہوں، کوئی بیماری ہو یا جو بھی ہو، مرد میں کوئی کمی ہو، عورت میں کوئی کمی ہو، انشاءاللہ وہ کمی دور ہو جائے گی، اللہ نے چاہا وہ کمی دور ہو جائے گی۔ بھئی بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ اگر کوئی کمی مرد کے اندر ہے تو اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی کمی اگر عورت کے اندر ہے تو وہ کمی دور ہو جائے گی۔ ایک اور بات چلتے چلتے بتاؤں، کئی لوگ جنسی امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں،
یہ امراض خواتین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، یہ امراض مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ خواتین کے اندر خواتین کے اعتبار سے امراض ہوتے ہیں، اور مردوں کے اندر مردوں کے لحاظ سے امراض ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسی نیت کے ساتھ، بھئی اصل پہلی نیت وہ یاد رہے آپ کو، پہلی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، یہ پہلی نیت ہے۔ اس کے ضمن میں پھر اپنی جو بھی حاجتیں ہیں پھر اس کے ضمن میں رکھیں۔ تو جنسی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اسی نیت سے ایک بوتل کے اندر دم کریں اور اس پانی کو اسی غرض سے پی لیں، 1 بار 2 بار 4 بار جیسے آپ کو آسانی ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں اس کو پی لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنی جلدی انجیکشن اثر نہیں کرتا اتنی جلدی آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے، اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ حیرت میں پڑ جائیں گے آپ، جن لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نہیں ہو پاتا، نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز نے کہہ دیا لا علاج، حکیموں نے کہہ دیا لا علاج، کئی لوگ بیچارے پیسے کی قلت اور کمزوری اور کمی کی وجہ سے علاج نہیں کرا پاتے، یا پھر مناسب علاج نہیں کرا پاتے۔ کریں آپ اس درود شریف کا عمل کو۔ بعض لوگوں کو کچھ وقت لگ جاتا ہے، بعض لوگوں کو کچھ وقت لگ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن مایوس اور محروم نہیں ہوگا۔ کسی کو وقت لگ جاتا ہے، ورنہ تو ہم تو پہلے دن کی بات کرتے ہیں۔ آپ آج پڑھی، دیکھیے اس بچی کا بھی ام عمارہ کا ہم نے ذکر کیا، پہلے دن انہوں نے پڑھا، رات میں ہی ادھر پڑھا گیا ہے، ادھر ماں بیٹھ کر پڑھ رہی ہے گھر پر، اور ڈاکٹرز وہاں ہاسپٹل کے اندر وزٹ کر رہے ہیں تو بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچی کو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، صبح کو اس کی چھٹی کر رہے ہیں، تو ایک دن میں رزلٹ۔ یہ کس خاتون کا ذکر ہے؟ یہ اس ماں کا ذکر ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اب سے پہلے درود امی 500 مرتبہ عشاء بعد پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے درود شریف چلے وہ پڑھتی ہوں گی یا نہیں پڑھتی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے درود امی آج پہلے دن ہی پڑھا ہو، اور اللہ کے فضل سے ان کی بیٹی، جس کے لیے پورا کنبہ پورا گھرانہ پریشان تھا، پیسے الگ سے برباد ہو رہے تھے، اور جو ٹینشن ہوتی ہے نا جب اپنے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اگر ہاسپٹل میں ہو تو کیا گزرتی ہے جی دلوں پر، وہ تو بیچارے ایسے ہی لوگوں سے پوچھے نا جن کے ساتھ گزری ہے۔ اب وہ ماں کہہ رہی ہے آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں دعائیں، لاکھوں کروڑوں دعائیں۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور ساری امت کے حق میں اور خود ان کے بھی حق میں قبول فرمائے۔ عزیزو، درود شریف سے فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کے عاشقین اور شائقین اور مبلغین میں اور درود شریف کے ساتھ مستقل مشغول رہنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے اس کلپ کو ساری امت تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔